بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، کاروبار کی بندش کا مسئلہ، بچوں کے رشتوں کی بندش کا مسئلہ، یا بیرون ملک جانے کے کو مسئلہ رکاوٹ پیش آ رہی ہے، یا جال ٹونے سے آپ کو بیمار کر دیا گیا ہے، یا بچے نہیں ہوتے ہیں، بچے ہو کے مر جاتے ہیں، کھیت پر اٹھرا کا مسئلہ ہے، عورتوں کے امراض ہیں، مردوں کے امراض ہیں، کسی قسم کا بھی آپ کو پتھری ہے، گلٹی ہے، رسولی ہے، کسی قسم کا بھی کوئی آپ مسئلہ ہے، تو آپ ہمارے اس دواخانے پہ آئیں، اور اگر نہیں آ سکتے تو پھر آپ فون پہ بھی آپ دوائی منگوا سکتے ہیں، دنیا کسی کونے میں بھی ہوں آپ کو دوائی پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، مالک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا آنتوں کی بیماریاں، اور آنتوں کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے بڑی آنت کے السر کا، کہ بڑی آنت کا السر کیسے ہوتا ہے، اس کے کچھ عوامل ہوتے ہیں، اس کے کچھ عوارض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑی آنت کا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہماری غذائیں ہیں، غذاؤں کا اثر ہوتا ہے، جیسے تیز مسالے، مرچ مسالے تیز ہوں کھانے میں تو یہ بھی ہمارے معدے اور آنتوں کو نقصان دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چٹ پٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، شاورمے، برگر اور پیزا وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی معدے اور آنتوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیل میں تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہیں، جیسے کہ سموسے، پکوڑے وغیرہ۔ اس طرح یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، بڑی آنت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم غذا کھاتے ہیں، اگر وہاں صفائی کا ناقص انتظام ہو، صفائی صحیح طریقے سے نہ ہو، تو وہاں سے وہ جو غذا کے آس پاس بیکٹیریاز یا وائرس ہوتے ہیں، وہ اس صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہماری غذا کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور جو اب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں، کسی ہوٹل سے کھا رہے ہوں یا کسی کے گھر سے کھا رہے ہوں، اگر وہاں اس برابر صفائی کا انتظام نہیں ہے تو وہاں سے یہ ہمیں بیماری لگ سکتی ہے۔ امیبا وائرس ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہمارے معدے اور آنتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بڑی آنت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک لیئر رکھی ہوتی ہے، میوکس جس کو بولتے ہیں، وہ سفید رنگ کی بلغم کی طرح کی رطوبت کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لچک رکھی ہے تاکہ جو فاسد مادے ہیں، تیزابی مادے ہیں، وہ آنتوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، چونکہ جب ہم غذا کھاتے ہیں، غذا ہضم ہوتی ہے معدے میں، تو پتے سے ہمارا معدے میں تیزاب آتا ہے جو غذا کو تحلیل کرتا ہے، اور ان فاسد مادوں میں بھی اس تیزابی مادے شامل ہوتے ہیں، تیزاب شامل ہوتا ہے، تاکہ یعنی کہ وہ تیزاب جو ہے وہ بڑی آنت کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک لیئر بنا دیا ہے، میوکس کی سفید رنگ کی بلغمی طے ہوتی ہے۔ تو جب یہ وائرس یا بیکٹیریا یہاں پہنچتے ہیں بڑی آنت میں، تو یہ پہلے اس کی بڑی جو میوکس ہے اس کی لیئر کو تباہ کرتے ہیں، پہلے اس کی لیئر کو کاٹتے ہیں، تو انسان کو بلغمی پخانے آتے ہیں جس میں آؤں ملا ہوتا ہے، جس کو میوکس بولتے ہیں۔ یہ سفید بلغمی ہوتی ہے رطوبت، وہ خارج ہوتی ہے پخانے کے ساتھ، بار بار موشن آتے ہیں اور وہ رطوبت خارج ہوتی ہے۔ جب وہ اس لیئر کو ختم کر کے آگے بڑی آنت کی تہہ تک پہنچتے ہیں نا، تو پھر بڑی آنت کی جو ہے نا اس کی دیوار کو زخمی کر دیتے ہیں، اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں بیکٹیریا اور یہ جو ہوتے ہیں وائرس۔ یہ اس لیے اپنے اس بیکٹیریا جب زخمی کرتے ہیں بڑی آنت کو، تو جب پھر موشن آتا ہے تو موشن کے ساتھ خون آتا ہے اور فریش بلڈ ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے، جب بھی پخانے کے ساتھ موشن آتا ہے، موشن میں خون آتا ہے، تو وہ فریش بلڈ ہوتا ہے، بلیک رنگ کا نہیں ہوتا۔ اگر بلیک رنگ کا موشن آ رہا ہے تو وہ معدے میں زخم ہوگا یا چھوٹی آنت میں ہوگا۔
وہ السر جو ہے وہ معدے میں ہوگا یا چھوٹی آنت میں ہوگا. جب بلیک رنگ کا سٹول آئے گا، پخانہ آئے گا، موشن بلیک رنگ کا آئے گا تو وہ معدے میں زخم ہوگا یا بڑی چھوٹی آنت میں ہوگا. جب بڑی آنت میں زخم بنتا ہے تو یہ چونکہ مقد کے ساتھ ہی ہوتی ہے بڑی آنت، تو اس لیے وہ فریش بلڈ ہی نکلتا ہے. اور یہ ہر موشن کے بعد جب بلڈ نکلتا رہے گا تو وہ مریض کو کمزوری ہوتی جائے گی. اور جب بار بار اس کو موشن پخانے آئیں گے تو اس کو صاف پانی کی بھی کمی ہوتی جائے گی. اس کی یہ علامت ہوتی ہیں کہ یہ پیٹ میں جب اس کے درد محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ساتھ بار بار موشن آتے ہیں، کبھی بلغم ملے آتے ہیں، کبھی خون ملے آتے ہیں. تو یہ جو اس کی وجہ سے مریض کو کمزوری ہو جاتی ہے، نکاہت ہو جاتی ہے. جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو چکر آتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، چل نہیں سکتا. تو مریض کو جو ہے نا احتیاطی تعبیر میں یہ ہے کہ بار بار اس کو پانی پلائیں تاکہ اس کو پانی کی کمی نہ ہو. اگر بلڈ کی کمی ہو رہی ہو تو ساتھ بلڈ لگوا دیں، بلڈ لازمی لگوائیں. اور ساتھ ہی یہ میرا نسخہ استعمال کروائیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. یہ جو میں آج نسخہ دے رہا ہوں یہ خون کو روکنے کے لیے انتہائی مفید ہے. جیسے ہی یہ آپ دوائی دیں گے انشاءاللہ خون والے موشن ہوں چاہے دوسرے بلغمی موشن ہوں، میوکس جس میں آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ اس کے استعمال سے معدے کا زخم ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بڑی آنت کا زخم ہو، السر ہو، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے جیسے آپ یہ دوائی استعمال کریں گے مالک کرم کر دے گا. اور اس کا صفوف کا نام بھی ہے صفوف دم الاخوین. اس صفوف کا نام ہے صفوف دم الاخوین. یہ صفوف جو ہے نا خون روکنے کے لیے، موشن روکنے کے لیے، پخانے روکنے کے لیے یہ بہت بہترین ہے. آپ اس کو کسی بھی دنیا میں آپ جگہ پہ ہیں آپ پرساس پر جائیں اور آسانی سے مل جانے والی چیز ہے. میں نے کبھی کوئی آپ کو ایسی چیزیں نہیں بتائیں کہ جو آپ کو آسانی سے نہ مل سکیں. میرے نسخے ہمیشہ ہی آسانی سے مل جانے والے ہوتے ہیں اور انتہائی سستے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو ڈاکٹری جو ان کی بھاری فیسیں ہیں یا ڈاکٹروں کے ٹیسٹوں کے اخراجات ہیں آپ ان سے بچیں اور کم خرچ میں صرف دوائی جا کے لیں، بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو. میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا خاندانی علم چاہے روحانی علم ہو چاہے یہ جسمانی بیماریوں کا علم طب ہو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے. اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو مزید آگے سے آگے شیئر کریں گے تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں. تو دوستو آپ چلتے ہیں نسخے کی جانب. آپ نے کسی بھی 50 روپے جانا ہے تو آپ نے لینا ہے دم الاخوین، کتھا سفید، چھلکا اسبغول، گوند کیکر، گوند کتیرا، ساتھ آپ نے لینا ہے رال سفید، انجبار، پھٹکڑی سفید اور سنگ جراحت. ان میں سے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ جو پھٹکڑی سفید ہے آپ نے اس کو ویسے نہیں ڈالنا. اس کو پہلے اس کو پاؤڈر کر کے اس کو توے پہ ڈالنا ہے، نیچے ہلکی آگ جلانی ہے، یہ سارا پگھل جائے گی، پانی بن جائے گا. پھر پانی خشک ہو جائے گا، جب پانی خشک ہو کے بتاشے کی طرح پھول جائے گی تو پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اتارنے کے بعد پھر آپ نے اس کو باقی ادویات میں شامل کرنا ہے. باقی ساری ادویات آپ نے صفوف کر لینی ہے. چھلکا اسبغول کا آپ نے بعد میں ڈالنا ہے، ثابت ہی ڈالنا ہے، اس کو رگڑائی نہیں کرنی چھلکا اسبغول کی، یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. باقی ساری چیزیں آپ نے صفوف کر کے تو چھلکا بعد میں آخر میں آپ نے استعمال کرنا ہے. تو ساری چیزیں مکس کر کے چھلکا استعمال کریں، ساتھ وہ بھی مکس کر لیں. تو اس کو کسی محفوظ ڈبی میں بند کر لیں. آدھا چمچ صبح دوپہر شام 3 ٹائم بلکہ ہر موشن کے بعد 1 دفعہ دیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. آپ پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، شربت انجبار کے ساتھ دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزیں 50-50 گرام لینی ہے آپ نے اور آدھا چمچ دوائی کا، شربت انجبار 3-4 چمچ شربت انجبار کی ہو جائیں اور ساتھ اس میں آدھا گلاس پانی کا ڈال لیں، اس کو حل کر کے تو یہ اس کے ساتھ دوائی استعمال کروائیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. موشن جیسے بھی ہوں گے چاہے بلغمی ہوں گے چاہے وہ خون ملے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. اس دوائی کے استعمال سے وہ جو بڑی آنت کا زخم ہو، چاہے معدے کا زخم ہو، چاہے بلیک رنگ کا سٹول آ رہا ہو، چاہے وہ سرخ رنگ کا سٹول آ رہا ہو، کسی قسم کا بھی یعنی کہ موشن ہوں گے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. مالک آپ کو شفا عطا فرمائے گا. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے پسند آئی ہوگی. آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ سادات دواخانہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. تو دوستو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.